اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ہیر رانجھا کی کہانی پر بنائی گئی ویڈیوز کا یہ پارٹ 2 ہے۔ اگر آپ نے پارٹ 1 نہیں دیکھا، آپ آئی بٹن پر کلک کر کے پہلے پارٹ 1 دیکھ لیں۔ اس سلسلے میں پہلی دلیل یہ ہے کہ ہیر نواب بہلول لودھی کے عہد میں ہیر کی ابتدائی بلکہ جوانی کی عمر تک سیال جنگ کے نواب یا حکمران نہیں تھے، بلکہ ہیر کی زندگی کے آخری چند سالوں میں اس کا چچا زاد بھائی مل خان، جو پہلے کچھی کا زمیندار تھا، فاتحانہ طور پر جنگ میں داخل ہوا۔ اس نے نوول قوم کے حکمران ولی داد کو شکست دے کر جنگ پر قبضہ کیا۔ اس زمانے میں نوول حکمران کمالیہ کے کھرل نوابوں کے تابع تھے۔ سیالوں اور کھرلوں کے درمیان میں رنجش کا آغاز اسی واقعے سے ہوا ہے۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شعراء نے ہیر اور رانجھا کی ملاقاتیں چناب کے مشرقی کنارے جھنگ کے قریب بیان کی ہیں۔ حالانکہ ہیر کوٹلی باکر میں پیدا ہوئی، وہیں پلی بڑی، پروان چڑھی اور زندگی کے آخری دن تک اسی قصبے میں رہی۔ کوٹلی باکر جہلم کے دوسرے کنارے پر واقع ہے اور جھنگ سے کم از کم 40 کوس دور ہے۔ درمیان میں چناب اور جہلم 2 دریا پڑتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہیر رانجھا روزانہ 2 دریا عبور کر کے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے، گویا 80 کوس کا فاصلہ روزانہ طے کرتے؟ یہ واقعات واقعتاً غلط اور ناقابل تسلیم ہیں۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ شعراء نے ہیر کے نوابانہ ٹھاٹ باٹ کا ذکر کیا ہے، جو تاریخی اعتبار سے اس لیے غلط ہے کہ وہ معمولی زمیندار کی لڑکی تھی۔ چوچا کو نواب بہلول نے کچھ اراضی عطا کی تھی جو اس کی گزر بسر کے لیے تھی۔ اس کا دستاویزی ثبوت انڈیا آفس لائبریری لندن میں محفوظ مخطوطات سے لیا جا سکتا ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر ہیر اور رانجھا عشق کا کردار ہوتے تو کم از کم حضرت شاہ حسین، بابا بلے شاہ، حضرت سلطان باؤ، خواجہ فرید ایسے صوفی شعراء ان کا تذکرہ عارفوں اور ولیوں کی طرح نہ کرتے، اور نہ ہی ہیر رانجھا کو شہرت ملتی۔ ان صوفی شعراء نے ہیر رانجھا کے عشق کا کردار کو نہیں پیش کیا، بلکہ مجاز کے لباس میں عشق حقیقی کی منازل سے آگاہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ خود واری شاہ صاحب اپنی ہیر کے آخر میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہیر رانجھا کی داستان حقیقی نہیں، بلکہ اس کے تمام کردار فرضی ہیں اور بطور استعارہ ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سید محمد واری شاہ نے اپنی ہیر میں شاعر دی نصیحت کا عنوان دے کر جو کچھ اس ایک صفحے پر لکھا ہے، اس سے تمام داستان از خود فرضی بن جاتی ہے۔ ان دلائل کے علاوہ جب تاریخی واقعات کا تجزیہ سامنے آتا ہے تو از خود قاری کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شعراء نے کہاں کہاں ٹھوکر کھائی۔ شعراء نے یوسف اور زلیخا کو ایک عشقیہ داستان بنا دیا، حالانکہ حضرت یوسف پیغمبر تھے اور عصمت انبیاء کا عقیدہ مسلمان کے لیے جزو ایمان ہے، مگر شعراء کرام نے نبی کی عصمت کا بھی خیال نہ کیا اور اپنی ترنگ میں یوسف زلیخا ایسے انداز میں لکھی کہ وہ سسی پنو، سونی مہیوال، لیلا مجنو، مرزا صاحبہ کی قسم کی داستان بن کر رہ گئی۔ اس سلسلے میں تحقیق کے مطابق قرآن مجید نے تو صرف عزیز مصر کی بیوی کے عنوان سے حضرت یوسف کے بارے میں ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ عزیز مصر کی بیوی کا نام شعراء کو کہاں سے ملا، جبکہ تورات، انجیل اور قرآن مجید نے کسی جگہ لفظ زلیخا کی نشاندہی نہیں کی۔ مفسرین قدیم اور محدثین نے اس بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کی۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ قسم کے سکہ بزرگوں نے زلیخا نام کہاں سے تلاش کر لیا اور پنجابی شعراء کا ماخذ کیا ہے تو کس جگہ سے اس کی سند نہیں ملتی۔ البتہ جب عربی لغت میں لفظ زلیخا کا مصدر دیکھا گیا تو لفظ زلیخا کا مصدر ہے زلخ۔ عربی میں زلخ کہتے ہیں ایسی چمکتی چیز کو جسے دیکھتے ہی آنکھیں چندیا جائیں۔ چونکہ شعراء نے عزیز مصر کی بیوی کے حسن کو کلائمیکس تک پہنچانا تھا، لہٰذا انہوں نے زلخ سے لفظ زلیخا وضع کر لیا اور داستان مرتب کر ڈالی، اور فرضی زلیخا حضرت یوسف کے ساتھ نتھی کر دی گئی۔ شعراء نے عصمت انبیاء کی بھی اپنی لگن میں پرواہ نہ کی۔ ہیر اور رانجھا کا درجہ تو بہت بات کا ہے۔ پھر شعراء کرام ہیر کی داستان میں نہ ہیر کے اصل نام سے آگاہ ہو سکے اور نہ رانجھا کے نام سے، جبکہ ان کے یہ حقیقی نام نہیں ہیں، مگر شہرت نے عرفیت کا سہارا لیا۔ عزت بی بی ہیر بن گئی اور مراد بخش رانجھا مشہور ہو گیا۔ لفظ ہیر کے بارے کچھ عرض کیا جاتا ہے جو کہ یہ ہے۔ ہیر کے 3 معنی ہیں، اول عابدہ زاہدہ، دوم عارفہ، سوم ہیرے کا گول ٹکڑا۔ ہیر کا اصل نام عزت بی بی تھا
اور یہ نام حضرت مخدوم سید کبیر بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز کیا تھا، جو عارف باللہ تھے اور ہیر کے روحانی مقام سے واقف تھے۔ اس طرح رانجھا نام نہیں ہے، بلکہ رانجھا ایک گوت یا ذات ہے۔ اس کا حقیقی نام مراد بخش تھا اور وہ اپنی ذات کی وجہ سے رانجھا مشہور ہوا۔ عزت بی بی اپنے عہد کی عارفہ تھی۔ نواب بہلول لودھی بھی سادات بخاری کی وجہ سے اس کا عقیدت مند تھا، اور اسی عقیدت کی بنا پر نواب بہلول نے عزت بی بی کے والد چوچک کو کچھی میں جاگیر عطا کی تھی۔ چونکہ چوچک اولاد نرینہ سے محروم تھا، اس نے اپنی جاگیر کا وارث مل خاں کو بنا دیا، جو اس کا حقیقی بھتیجا تھا۔ یہ شخص سیالوں میں پہلا حکمران بنا اور نواب بہلول نے اسے خانی کا خطاب عطا کیا، ورنہ اس سے قبل یہ خاندان حکمران نہیں تھا۔ خدا جانے ہیر کے 4 بھائی کہاں سے تلاش کیے اور چچا کیدو کہاں ان کو دستیاب ہوا، اس کا کوئی تاریخی ماخذ نہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہیر کی مروجہ داستان کو فروغ کیوں کر ملا اور اس کے عوامل کیا تھے۔ اس بارے میں نواب بہلول کا وہ خط ایک تاریخی سچائی کی حیثیت رکھتا ہے، جو اس نے نوول قوم کے وفد کی گفتگو سننے کے بعد مل خاں کو لکھا تھا۔ نوول حکومت سے محروم ہو جانے کے بعد کھرلوں سے مل کر مل خاں کے خلاف سازشیں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے اپنے سرکردہ افراد پر مشتمل ایک وفد مرتب کیا، جو نواب بہلول حاکم لاہور سے ملا۔ اپنی صفائی اور بے گناہی پیش کرنے کے علاوہ مل خاں کی خاندانی شہرت و شرافت کو داغدار بنا کر پیش کیا۔ پہلی بار چوچا کی لڑکی ہیر کے بارے میں یہ مفروضہ کہانی سنائی کہ وہ ولی اللہ نہیں بلکہ وہ اپنے ہی ملازم رانجھا سے بگڑی ہوئی ہے اور اس کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ حاکم لاہور نے حکومت کے اختیارات ایسے خاندان کے افراد کو دے دیے ہیں جن کی اخلاقی شہرت اچھی نہیں۔ نواب بہلول نے اپنے قاصد کے ذریعے مل خاں کو وفد کی گفتگو سے آگاہ کیا، جس میں نواب بہلول نے لکھا کہ نوولوں کے وفد نے میرے پاس آ کر ہیر کے بارے میں غلط باتیں کی تھیں، میں نے ان کو دربار سے نکال دیا ہے۔ انہوں نے ایک ولی اور عارفہ پر تہمت لگائی ہے جو میری نگاہ میں جرم ہے۔ میں جنگ کی حکومت کے بارے میں نوولوں کا نام بھی برداشت نہیں کرتا۔ مزید مل خاں کو لکھا کہ رعایا سے اچھا سلوک کرو تاکہ وہ تمہاری وفادار بن جائے۔ نوولوں نے لاہور سے ناکام ہونے کے بعد اپنے پرانے درباری بھاٹوں اور ہجوگر میراثیوں کے ذریعے مل خاں کو بدنام کرنے کے لیے ہیر رانجھا کی مفروضہ کہانی پھیلائی، جو پھیلتے پھیلتے آج مستقل داستان بن چکی ہے، اور اس پر شعراء نے بلا تحقیق خیالات کی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر لیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض ہیر رانجھا کا واقعہ غلط ہے تو یہ رانجھا کون تھا، اس کی سیالوں کے ہاں کیا حیثیت تھی، اور صرف اس کو نوولوں نے ہیر سے کیوں منسوب کیا، جبکہ ان کے ہاں اور بھی کوئی ملازم ہوگا، کسی دوسرے کا نام کیوں نہ لیا گیا؟ یہ سوال واقعی اہم ہے، اس کا جواب بھی تاریخی حوالوں سے ملتا ہے۔ دوستو، مخدوم سید کبیر جو سیالوں کے مرشد تھے، 828 ہجری میں چوچک سیال کے ہاں پہنچے۔ چوچک اولاد سے محروم تھا اور اس نے مرشد سے اولاد کے لیے دعا کرنے کی فرمائش کی۔ مخدوم سید کبیر نے دعا فرمائی اور کہا، اولاد نرینہ تیرے نصیب میں نہیں، البتہ ایک لڑکی ایسی ہوگی جس کی نیکی کی وجہ سے تمہارے خاندان کو شہرت عطا ہوگی۔ عزت بی بی نے پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی۔ ایک بزرگ خواجہ محمد عبداللہ جو مخدوم سید کبیر کے خلیفہ تھے سے کلام پاک حفظ کیا اور روحانی منزلیں طے کیں۔ شاہ پور کی اقوام نون، ٹوانے، رانجھے وغیرہ مخدوم سید کبیر کے مرید تھے۔ مراد بخش نے مرشد سے دریافت کیا کہ مجھے کسی ایسے آدمی کا نام بتائیے جس کی خدمت میں رہ کر میں کچھ حاصل کر سکوں۔ مرشد نے ہدایت کی کہ جنگ کی عزت بی بی کے پاس چلے جاؤ، وہ عارفہ ہے۔ وہاں میانہ کے بزرگ حضرت میاں محمد فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو ہیر صاحبہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جاتا تھا۔ معمول کے مطابق میں ایک جمعرات کو گیا، راستے میں موزہ گھلاں پور میں تھوڑی دیر آرام کیا اور بیدار ہونے کے بعد میں نے مریدوں کو حکم دے کہ چلو واپس جائیں، کیونکہ پہلے جب بھی فاتحہ کی غرض سے آتا تھا مائی صاحبہ میرا استقبال کرتی تھیں، مگر اب کی دفعہ نہیں آئیں۔ میرا گمان ہے میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ میاں محمد مریدوں سمیت واپس گئے اور تیسرے روز وفات پائی۔ حضرت شاہ جمال چینیوٹ کے ولی کامل گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ مراد بخش رانجھا اپنے مرشد کے حکم پر ہیر صاحبہ کی خدمت میں جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوا تو انہوں نے رانجھا کا چناب کے کنارے استقبال کیا، مراد بخش کو اپنے ہاں ٹھہرایا، ان سے ونجلی کی فرمائش کی
جب رانجھا نے ونجلی کی تانیں اڑائیں، حضرت شاہ جمال بے تاب ہو گئے اور فرمایا، بس کر جٹا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہاڑیاں پگھل کر پانی میں بہہ رہی ہیں، مجھ میں ونجلی سننے کی تاب نہیں رہی، جٹا بس کر، میں ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا۔ ونجلی بند ہو گئی۔ مراد بخش کو دوسرے دن جنگ کے لیے انہوں نے رخصت کیا۔